السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ اب پہلے عشرے کے 10 دن مکمل ہو گئے، اب دوسرے عشرے کے 10 دن رہیں گے، تو یہ عشرہ مغفرت کا رہیں گے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا رہیں گا۔ تو ایسے اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سورہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ امید کامل ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ استغفار: وہ لوگ جب کوئی کھلم کھلا گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر زیادتی کر گزرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت یعنی معافی مانگتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بھلا اللہ کے سوا گناہوں کی مغفرت اور کر ہی کون سکتا ہے، اور یہ لوگ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں، جس طرح شیطان اپنے گناہوں پر اڑا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، آپ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر دے۔ لیکن شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اڑے رہتا ہے۔ مومن بنتا گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتا، اصرار نہیں کرتا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر مغفرت ملتی ہے، اور ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں یہ لوگ دائمی زندگی گزارے، یعنی ہمیشہ والی زندگی گزارے۔ کتنی بہترین جزا ہے، کتنی بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنی ہے۔ اس لیے یہ توبہ کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ وہ اللہ سے اس عشرے میں سچی پکی توبہ کرے۔